السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 45 ہوگا جس میں ہم اوور آل ریویو آف دا کورس کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کریں آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے ریویو آف دا پریویس لیکچر. پریویس لیکچر میں ہم نے این پی کمپلیٹ پرابلمس کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے تینوں کلاسز یعنی کلاس پی، کلاس این پی اور کلاس این پی سی کو ڈیفائن کیا اور پھر ہم نے ان کے درمیان ریلیشن شپ ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم کو فرام اسکریچ پروو کیا کہ دس از این پی کمپلیٹ پرابلم. اینڈ بیسڈ آن دا پرابلم سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم ہم نے بہت سے ادر پرابلم جو ہیں ان کو بھی پروو کیا کہ دیز آر ان فیکٹ آلسو این پی کمپلیٹ پرابلمس. کلاس پی کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ دس از اے سیٹ آف دوز پرابلمس یعنی کلاس آف دوز پرابلمس وچ آر ڈیسائیڈیبل ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. اور این پی کلاس جو ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ دس از دا کلاس آف دوز پرابلمس وچ کین بی ویریفائڈ ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. ان کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے کوئی ایفیشینٹ الگوریدم یعنی کہ پولینومیل ٹائم کاسٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وی آر ناٹ شیور بٹ ان فیکٹ وی آر ویری مچ شیور دیٹ دا پرابلمس ان دا کلاس این پی کین بی ویریفائڈ ود دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. پھر ہم نے این پی سی یعنی کہ این پی کمپلیٹ پرابلمس کو ڈسکس کیا. ہم نے این پی سی یعنی کہ این پی کمپلیٹ پرابلمس کو ڈیفائن اس طرح سے کیا کہ اے پرابلم ایکس از کالڈ این پی کمپلیٹ اف ایکس بلانگس ٹو این پی. اور سیکنڈلی ہم نے یہ کہا کہ اف اینی پرابلم پی ڈیش بلانگس ٹو این پی اف دس از ریڈیوسیبل ٹو پرابلم ایکس ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ دین پرابلم ایکس از کالڈ این پی کمپلیٹ پرابلم. یعنی کہ دو پراپرٹیز ہم نے ڈیفائن کی. پہلا تو یہ ہے کہ ایکس شوڈ بی ان این پی یعنی کہ ایکس مسٹ بی ویریفائڈ ان دا پولینومیل ٹائم. اینڈ سیکنڈلی وی پرووڈ دیٹ اینی این پی پرابلم کین بی ریڈیوسڈ ٹو ایکس ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. If both of these conditions are satisfied then we said that problem X is NP complete problem. اور ہم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے فار ایگزامپل کہ x belongs to NP ہے یعنی کہ only the condition second is satisfied then we said that problem X is in fact NP hard problem. یہ تو ہماری ڈیفینیشن تھی NP complete problem. پھر ہم نے سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم آپ کو یاد ہوگا اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا اس کو انالائز کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک سیکوینس آف اسٹیپس ڈیفائن کی جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ دس پرابلم کین بی پرووڈ دیٹ دس از این پی کمپلیٹ پرابلم. اور پھر ہم نے سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم کو یوز کیا فار دا پروف آف این پی کمپلیٹنیس آف سم ادر پرابلمس. یعنی کہ جیسا کہ فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ اف وی آر گیون دیٹ سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم از این پی کمپلیٹ تو پھر ہم نے سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم کو ریڈیوس کیا ان پولینومیل ٹائم ٹو دا فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم. اور اس کی بیس پہ ہم نے کہہ دیا کہ ان فیکٹ فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم از آلسو این پی کمپلیٹ. اس کی ریزننگ یہ تھی کہ ہم نے چونکہ ایک لیما پروف کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اف وی آر گیون دیٹ پرابلم پی از این پی کمپلیٹ اینڈ وی ہیو ریڈیوسڈ دا پرابلم پی ان پولینومیل ٹائم ٹو پرابلم ایکس دین ایکس از این پی ہارڈ. اور اگر آپ یہ پروو کر لیتے ہیں کہ ایکس بلانگ ٹو این پی بھی ہے تو دین آف کورس ایکس ہیز بیکم دا این پی کمپلیٹ پرابلم. یہ لاجک تھی جس کی بیس پہ ہم نے سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم سے فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم کو پروو کر لیا کہ ان فیکٹ دس از آلسو این پی کمپلیٹ پرابلم. اس کے لیے آف کورس ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی تھی یعنی کہ ایک سرکٹ لیا تھا اور اس کو ہم نے ریڈیوس کر لیا تھا ان پولینومیل ٹائم ٹو دا فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم. اور ہم نے دیکھا کہ چونکہ آپ نے پولینومیل ٹائم اس کو کنورٹ کر لیا ہے سو دیٹس وائی فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم از آلسو این پی کمپلیٹ پرابلم. اس کے بعد ناؤ ان دس وے وی آر ہیونگ ٹو پرابلمس وچ آر این پی کمپلیٹ پرابلمس اینڈ آور تھرڈ ون پرابلم وچ وی پرووڈ دیٹ دس از آلسو این پی کمپلیٹ پرابلم دیٹ واز 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم. 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم کے لیے پہلے ہم نے لٹرلس کو ڈیفائن کیا یعنی کہ ہم نے کہا کہ لٹرل از اے بولین ویریبل اور اٹس نیگیشن. پھر ہم نے کلاس کو ڈیفائن کیا کہ کلاس از ان فیکٹ آر آف سم لٹرلس. اور پھر ہم نے CNF کو ڈیفائن کیا کہ CNF از ان فیکٹ کنجکٹیو نارمل فارم جس کو ہم نے کہا تھا کہ دس از اینڈ آف کلاسز.
اور فائنلی ہم نے کہا کہ 3CNF کے معنی یہ ہیں کہ دس از اینڈ آف کلاسز ان وچ ایچ کلاس کنسسٹس آف ایگزیکٹلی 3 لٹرلس. تو فائنلی ہم نے 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ دس از ان فیکٹ دا کلاس آف دوز پرابلمس وچ آر سیٹسفائبل, یعنی کہ اف یو آر گیون اے اسائنمنٹ یو کین پروو ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. لیکن ان فیکٹ ہمارا فائنل آبجیکٹیو یہ تھا کہ وی وانٹ ٹو پروو دیٹ 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم از NP کمپلیٹ. آف کورس یہ NP کیٹیگری کا پرابلم تو ہے ہی, کیونکہ اس کو آپ پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ میں ویریفائی کر سکتے ہیں, بٹ ان فیکٹ آور آبجیکٹیو واز ٹو پروو دیٹ 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم از NP کمپلیٹ. اس کے پروف کے لیے ہم نے یوز کیا فارمولا سیٹسفائبلٹی پرابلم کو. ہم نے دیکھا کہ اف وی آر گیون اے فارمولا it can be converted into 3CNF satisfiability problem. اس کے پروف کے لیے we were given a formula اور اس سے آپ نے بائنری پارس ٹری ایک کنسٹرکٹ کیا. اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے تھی کہ جو لٹرلس تھے فارمولا میں ان کو آپ نے لیف بنا دیا, اور جو لاجیکل کنیکٹیوز تھے ان کو آپ نے انٹرنل نوڈ بنا دیا. اینڈ دین وی انٹروڈیوسڈ YI which was in fact output of the nodes. اس طرح سے ہم نے اس بائنری جو پارس ٹری تھا اس کو ایک دوسرے فارمولا میں کنورٹ کر لیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس فارمولا فار ایگزامپل فائی ڈیش میں وی ور ہیونگ دا کنجکشن آف دا کلاسز. اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں جو کلاسز تھیں ان کو کنورٹ کیا ان دا CNF فارم. CNF فارم کا جو کنورژن کا میکانزم تھا دیٹ واز ویری سمپل کہ ہم نے کوئی ایک کلاس چوز کی, اس کا ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنایا, اینڈ بیسڈ آن دا ٹروتھ ٹیبل وی ڈیفائنڈ دا ڈسجنکٹیو نارمل فارم. دین وی کنورٹیڈ دا ڈسجنکٹیو نارمل فارم انٹو کنجکٹیو نارمل فارم یوزنگ دا ڈی مارگن لا, اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ ہم نے فائی ڈیش کو ایک نیو فارمولا فائی ڈبل ڈیش کی فارم میں کنورٹ کر لیا ہے, وچ از ان فیکٹ اینڈ آف کلاسز ویئر ایچ کلاس contains at most 3 literals. لیکن چونکہ آپ کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ اس کو فارمولا کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انٹو دا فارم آف 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم, سو اٹ مینس یو ہیو ٹو کنورٹ ایچ کلاس انٹو ایگزیکٹلی 3 literals. اس کے لیے جو کنورژن کا میکانزم تھا وہ بہت سمپل تھا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کہیں 2 literals تھے L1 اور L2, تو اس کو آپ نے کنورٹ کر لیا into the form of L1 or L2 or P and L1 or L2 or negation of P. یعنی کہ اگر آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں کسی بھی ٹیکنیک سے, اگر آپ فار ایگزامپل ٹروتھ ٹیبل سے ہی ویریفائی کرنا چاہیں تو L1 اور L2 is semantically equivalent to L1 or L2 or P and L1 or L2 or negation of P. یعنی کہ آپ کے پاس ایک کوئی کلاس کنسسٹنگ آف 2 literals تھی, اور اس کو آپ نے کنورٹ کر لیا کنسسٹنگ آف 2 classes, جس میں ہر کلاس جو ہے دیٹ کنٹینز دا ایگزیکٹلی 3 literals. یہی ہمارا آبجیکٹیو بھی تھا کہ ہم ہر کلاس کو 3CNF کی فارم میں, یعنی کہ کنسسٹنگ آف ایگزیکٹلی 3 literals کی فارم میں اس کو لکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اس طرح سے 2 literals کو تو کنورٹ کر لیا. اگر آپ کے پاس کہیں فار ایگزامپل 1 literal تھا تو اس کے لیے ہم نے یہ اپروچ یوز کی کہ فار ایگزامپل اف یو آر گیون اے کلاس کنسسٹنگ آف ایگزیکٹلی 1 literal فار ایگزامپل L, تو اس کو آپ نے لکھ لیا LRPRQ اینڈ LRPR negation of Q اینڈ LR negation of PRQ اینڈ LR negation of PR negation of Q. تو لہٰذا اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک literal تھا تو اس کو آپ نے لکھ لیا کنجکشن آف 4 classes ویئر ایچ کلاس کنٹینز ایگزیکٹلی 3 literals. یہ ہماری اپروچ تھی. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پوری سیکوینس آف جو پورا اسٹیپس آپ کو میں نے بتائی ہے, اس میں وی ور گیون دا فارمولا اینڈ وی ہیو کنورٹیڈ دیٹ فارمولا انٹو 3CNF سیٹسفائبلٹی فارم. اور ہمارا آبجیکٹیو بھی یہی تھا, اور یہ جتنے بھی نمبر آف اسٹیپس لگے ہیں آف کورس دیز کین بی ڈن ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. کیونکہ آپ نے ایک گیون پرابلم کو جو کہ ایک NP کمپلیٹ پرابلم تھا, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فارمولا سیٹسفائبلٹی از NP کمپلیٹ پرابلم, اس کو آپ نے پولینومیل ٹائم میں کنورٹ کر لیا ہے انٹو دا فارم آف 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم. ہینس ناؤ وی کین کلیم دیٹ ان فیکٹ 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم از آلسو NP کمپلیٹ پرابلم. اس سے اگلا ہمارا جو نیکسٹ پرابلم تھا جس کو ہم نے پروو کیا کہ دس از آلسو NP کمپلیٹ پرابلم, دیٹ واز کلک. کلک کو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا
کہ if you are given a graph G is equal to VE where V is set of vertices and E is set of edges, then click can be defined as a subset of V, یعنی کہ click is a set V dash which is subset of V such that for any two vertices UV in V dash there is an edge from U to V in the graph. This was our definition of click. اگر آپ کلک کی ڈیفینیشن کو ذرا ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کریں تو یو ول سی کہ ان فیکٹ کلک از اے کمپلیٹ سب گراف. تو لہٰذا اب کلک پرابلم کو ہم ڈیفائن کریں تو کلک پرابلم کو سالو کرنے کے انفیکٹ ہمارے معنی یہ ہیں کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ اے میکسیمل سیٹ آف ورٹیسز وچ ان فیکٹ فارمولیٹ اے کلک. دس از آور پرابلم. اب ہمارا پرابلم یہ ہے یا انفیکٹ یوں کہہ لیں کہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ کلک از آلسو این پی کمپلیٹ پرابلم. اب کلک جو ہے دس از دا پرابلم آف گراف تھیوری، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا کہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وی ہیو ڈیفائنڈ اے ریلیشن شپ بٹوین کلک اینڈ دا 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم. یعنی کہ بیسڈ آن دا 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم ہم نے یہ پروو کر لیا کہ ان فیکٹ کلک از آلسو NP کمپلیٹ پرابلم. یعنی کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ریلیشن شپ تھا ان بٹوین بولین لاجک اینڈ دا گراف تھیوریٹک کانسیپٹ. اس کے پروف کے لیے اب ہم نے پروو یہ کرنا تھا کہ اف یو آر گیون فار ایگزامپل any instance of the 3CNF satisfiability problem, then this can be converted in polynomial time to the click problem. This is our objective. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ in fact click is a NP hard problem. کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جیسے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ گیون ہے اور آپ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے دس از ان فیکٹ یور سولوشن، تو ان کیس آف کلک یو کین پروو اٹ ان دا پولینومیل ٹائم کمپیوٹیشنل کاسٹ. کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی سیٹ آف ورٹیسز گیون ہیں تو آف کورس آپ کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ اس سیٹ آف ورٹیسز میں فار ایوری پیئر یو وی دس بلانگس ٹو دا ایج ای. چونکہ آپ کے پاس سیٹ آف ورٹیسز جو ہیں وہ کیپٹل وی ہے، اس کے جو آرڈر پیئرز ہوں گے اس کی کنسٹرکشن کے لیے یو ریکوائر دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ آف آرڈر n سکوئر، اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے کہ وہ کوئی بھی آرڈر پیئر ایج جو ہے وہ ان فیکٹ کنسٹرکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے لیے آپ کو ٹوٹل جو کاسٹ ریکوائرڈ ہے دیٹ از آف آرڈر ای. تو لہٰذا v square into e is the total computational cost to verify a certificate whether it is click in the graph G or not. تو لہٰذا اس طرح سے ہم نے کہہ دیا کہ ان فیکٹ کلک اے از اے پرابلم وچ بلانگ ٹو دا NP کلاس. یہ تو ہم نے پروو کر لیا. اب ہمارا اگلا جو اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ وی وانٹ ٹو پروو دیٹ کلک از ان فیکٹ NP ہارڈ پرابلم. اس کے لیے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم نے 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم کو چوز کیا اور اس کو ہم نے پولینومیل ٹائم میں کنورٹ کر لیا انٹو دا فارم آف کلک. اس کے لیے وی سلیکٹڈ ون انسٹنس آف دا 3CNF سیٹسفائبلٹی پرابلم. فار ایگزامپل کوئی بھی phi is equal to conjunction of some classes C1 and C2 and C3 up to and CK. یہ آپ کے پاس کنجکشن آف K کلاسز تھیں. آف کورس ایچ کلاس CI is a literal. میں نے ایک کلاس سپوز کی فار ایگزامپل CR، اس کو میں لکھ سکتا ہوں ان دا فارم آف L1R L2R اور L3R، کیونکہ آپ کے پاس ایچ کلاس از R آف 3 literals. اب اس کا جو کنسٹرکشن میکانزم تھا وہ یہ تھا کہ اف یو آر گیون اے کلاس کنسسٹنگ آف 3 literals، ان 3 literals کے آپ نے 3 vertices آف دا گراف بنا لیے. ان vertices کو ہم نے کہہ دیا V1 R V2 R اور V3 R. اب اس طرح سے جتنی بھی آپ کے پاس کلاسز تھیں، اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل K نمبر آف کلاسز تھیں اور ہر کلاس میں 3 literals ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ گراف ہوگا دیر مسٹ بی 3 into K نمبر آف ورٹیسز. اب ورٹیسز جو ٹوٹل نمبر تھے وہ تو میں نے کمپیوٹ کر لیے. ناؤ مائی سیکنڈ آبجیکٹیو واز ٹو ڈیفائن دا سیٹ آف ایجز ان بٹوین دیز ورٹیسز، یعنی کہ میں نے ان کو آپس میں ریلیٹ بھی کرنا ہے. تو ریلیشن شپ کے لیے ہم نے یہ کہا کہ دیر ایگزسٹ این ایج ان بٹوین دا ورٹیکس VIR اینڈ VJS if R is not equal to S.
یعنی کہ اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دو ورٹیسز کے درمیان اس وقت ایج ہوگا جس وقت بوتھ آف دا ورٹیسز بلانگ ٹو ڈفرینٹ کلاسز. دس از دا فرسٹ کنڈیشن. اور سیکنڈ کنڈیشن ہماری یہ تھی کہ اگر فار ایگزامپل لیٹرل ایل آئی آر اور ایل جے ایس اگر یہ کنسسٹنٹ ہوں, کنسسٹنسی کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ ایل آئی R is not negation of LJS. If this condition is satisfied, then we say that there is an edge from the vertex VIR to vertex VJS. اس طرح سے ہم نے from given conjunction of some classes جو کہ ایک 3CNF فارم کا آپ کے پاس ایک انسٹنس تھا, اس کو کنورٹ کر لیا into the form of a graph, جو کہ انفیکٹ ہم نے فائنلی دیکھا کہ now this graph is in fact click if and only if the given formula phi is belongs to the 3CNF satisfiability problem. تو اس طرح سے آپ نے given کسی انسٹنس کو پالینومیل ٹائم میں کنورٹ کر لیا into a click, تو اس بیس پہ آپ نے فائنلی یہ پروو کر لیا کہ in fact click is NP complete problem. This was the approach which we used in proving that click is also NP complete problem. This was the brief overview of the lecture which we discussed in the previous lecture. Now we are going to in fact make the review of the overall course which we have discussed or analyzed the sequence or set of problems throughout this course. اس کے لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ان فیکٹ ہر پرابلم جتنے بھی ہم نے اس کورس میں ڈسکس کیے ہیں ان کا ایک ریویو جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کروں, اور کوشش کروں کہ اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں انفیکٹ وہ ہمارے پوائنٹ آف جو ہے وہ ڈسکشن ہوں. اس کے لیے آئیں پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ایک سیٹ آف اسمپشنس کے اوپر جن کی بیس پہ ہم نے انفیکٹ اپنا کورس آن الگورتھمز انالیسز اینڈ ڈیزائن اسٹارٹ کیا تھا. This was lecture number 1, model of computation. Our analysis, we suppose that our analysis will be independent of variation in machines, operating systems, languages, compiler, etc. And as you know that our model was an abstraction of standard generic single processor machine called a random access machine. And random access machine was having infinitely large random access memory. Instructions execute sequentially. Our instructions, a basic operation takes unit time. We also identified some weaknesses in our model, but finally we proved that in fact our model is not so bad because it fulfills all of the needs in design and analysis of the algorithms. یعنی کہ اپنے ماڈل آف کمپیوٹیشن میں ہم نے یہ سپوز کیا کہ our model of computation is in fact independent of the operating system, compiler, language and etc. اور اس کے لیے ہم نے جو ماڈل سپوز کیا دیٹ واز دا رینڈم ایکسیس مشین ہیونگ دا لارج رینڈم ایکسیس میموری, اور دوسری اس کی ایزمپشن یہ تھی کہ آل دا انسٹرکشنس آر ایگزیکیوٹیڈ سیکوینشلی. اس میں ہم نے کچھ ویکنیسز بھی آئیڈینٹیفائی کی, جیسے ہم نے یہ کہا کہ ایڈیشن آف 2 نمبرز ٹیکس دا یونٹ ٹائم اینڈ سملرلی ملٹیپلیکیشن آف 2 نمبرز آلسو ٹیک دا یونٹ لائن. But anyhow, finally we proved that our model of computation is not bad and it fulfills all the needs of our course which we are going to discuss in the advanced algorithms analysis and design. In lecture number 2, 3, 4 and 5 we discussed some mathematical tools جس میں ہم نے a sequence of mathematical tools, set, sequences, cross products, relations, functions, operations over these structures define کیے. پھر ہم نے لاجک اینڈ پروونگ ٹیکنیکس سیکھیں جس میں ہم نے پراپوزیشنل لاجک, پریڈیکیٹ لاجک اینڈ پروفس یوزنگ دا لاجک جو ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور فائنلی ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ دیر آر 2 types آف میتھمیٹیکل انڈکشن, سمپل انڈکشن اینڈ اسٹرانگ انڈکشن, اینڈ دین وی میڈ اے ریلیشن شپ بٹوین سمپل اینڈ اسٹرانگ انڈکشن. اس جو پورا انٹائر آپ کا ایک سیکوینس آف لیکچرز تھی جس میں ہم نے میتھمیٹیکل ٹولز ڈسکس کیے تھے. وہ اسٹارٹیڈ فرام دا سیٹس, اور ہم نے کہا کہ ان فیکٹ سیٹ از دا موسٹ ایبسٹریکٹ اسٹرکچر ان میتھمیٹکس جس کی بیس پہ ہم ریسٹ آف آلموسٹ آل دا اسٹرکچرز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ سیٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا, ویسے ہم میتھمیٹکس میں اس طرح سے ڈیفائن کرتے نہیں ہیں, اس میں ہم بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ سیٹ کو جا کے ڈیفائن کرتے ہیں. بٹ ان دس کورس وی سپوزڈ ان فیکٹ دیٹ سیٹ از اے کلیکشن آف ایلیمنٹس وچ آر ڈسٹنکٹ, unordered,
having same type and having same properties. If all of these conditions are satisfied, then we call such a collection as set. چونکہ اس میں ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے, آرڈر بھی الاؤڈ نہیں ہے, تو اس لیے فار ایگزامپل if we are going to make a system in which the repetition of elements is required and similarly order is also required, then we made the use of the sequences. تو لہٰذا اس طرح سے ہم نے سیکوینس کو ڈیفائن کیا کہ this is a function whose domain of definition is in fact a set of positive integers. اس کے بعد ہم نے کراس پروڈکٹ ڈیفائن کیا, A کراس B where A and B are two non-empty sets. کراس پروڈکٹ کے ہم نے دیکھے کہ if you have m number of elements in the set A and n number of elements in set B, then there must be m into n number of elements in the set A cross B. اور فائنلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ any subset of A cross B is a relation over A to B. اگر آپ کے پاس سیٹ A میں m ایلیمنٹس ہیں اور سیٹ B میں n ایلیمنٹس ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ریلیشنز مسٹ بی 2 کی پاور m into n. After defining the relations, we defined the functions, اور ہم نے کہا کہ in fact function is a relation in which each element of A has a unique image in B. اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ انفیکٹ الگوریدم بھی ایک قسم کا فنکشن ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہر جو بھی آپ کا انٹائر ان پٹ ہوتی ہے جس کے لیے آپ الگوریدم ڈیزائن کرتے ہیں, فار ایچ آف دیٹ ان پٹ وی ہیو سم آؤٹ پٹ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی ان پٹ کی ایک سے زیادہ چونکہ آؤٹ پٹس نہیں ہو سکتی, سو دس از دا سملیرٹی بٹوین الگوریدم اینڈ اے فنکشن. اینڈ آف کورس ہم نے جتنی بھی اسٹرکچرس ڈیفائن کی ہیں ان کے اوپر ہم نے آپریٹرز بھی ڈیفائن کیے, اینڈ آف کورس وی گیو دا ریزننگ وائی وی ہیو ڈیفائنڈ سچ آپریٹرز اوور آل آف دیز لاجیکل اسٹرکچرس. اس کے بعد ہم نے لاجک کی بات کی, جس میں ہم نے پراپوزیشنل لاجک اور پریڈیکیٹ لاجک کو ڈسکس کیا. ہم نے کہا کہ اف یو ہیو اے اسٹیٹمنٹ وچ از ایدر ٹرو اور فالس, دس از دا موسٹ سمپل فارم ان دا لاجک. اور پھر ہم نے لاجیکل کنیکٹیوز ڈیفائن کیے, جس میں ہم نے 5 آف کورس لاجیکل کنیکٹیوز ڈیفائن کیے. The first one was negation, second one was and then third one was or, implication and by implication. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ how to convert a set of logical connectives into any of the two given logical connectives. اور ہم نے finally یہ کہا کہ if we define some logic based on these logical connectives and some basic properties, that's called the propositional logic, کیونکہ دیٹ از بیسڈ آن پراپوزیشنز اینڈ لاجیکل کنیکٹیوز. دین وی انٹروڈیوسڈ دا کوانٹیفائرس فار آل کوانٹیفائر اینڈ ایگزسٹینشیل کوانٹیفائر. پھر ہم نے پریڈیکیٹ کا کنسیپٹ ڈیفائن کیا, اور ہم نے کہا کہ اینی اسٹیٹمنٹ وچ کین بی ریٹن ان دا فارم آف پریڈیکیٹس اینڈ آف کورس دا کوانٹیفائرس دیٹ ول بی بیسڈ آن دا پریڈیکیٹ لاجک. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اٹ از پاسبل ٹو کنورٹ اینی اسٹیٹمنٹ ان دا propositional logic to predicate logic and of course vice versa. So it means in fact both of these forms are same, just the difference is that in case of predicate logic we make the use of the for all quantifiers. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں کرتے ہیں جب آپ ایسے سیٹ آف ایلیمنٹس کو ایڈریس کر رہے ہوں جن کے اندر ایلیمنٹس کی کریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز جو ہیں وہ سیم ہوں. اس کیس میں rather than کہ we address each of the element separately, we address all of the elements in all together. This was the reasoning کہ ہم in fact propositional logic سے predicate logic میں چیزوں کو کیوں ڈیفائن کرتے ہیں. Then we discussed some proving techniques in logic, for example using inference rule, using contradiction, using logical equivalence, using truth table, using some other techniques. So these were the some few techniques which we discussed in proving. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں ان کا ہم نے کافی یوز کیا in proving the correctness of the algorithms throughout this course. اور our final جو ٹیکنیک تھی in that was the mathematical induction. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے 2 ٹائپس کی انڈکشنز جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں. The first one was simple and the other was strong. ان میں سمپل میں اور اسٹرانگ میں ہم نے دیکھا کہ دیر از اے ریلیشن شپ, یو کین آلویز کنورٹ سمپل ٹو اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگ ٹو سمپل. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ میتھمیٹیکل انڈکشن کے 3 اسٹیپس پروو کر لینے کے بعد اگر کلیم کرتے ہیں کہ ناؤ اٹ از پرووڈ فار آل دا پازیٹیو انٹیجرس, تو یہ کیسے پروو ہو گیا ہے.
اس کا بھی آف کورس ہم نے پروو کیا تھا، جس کے لیے ہم نے 2 کانسیپٹس ڈسکس کیے تھے. دا فرسٹ ون واز ویل آرڈرنگ پراپرٹی اینڈ دا سیکنڈ ون کانسیپٹ واز ماڈس پونن پرنسپل. Using these properties, we proved that after proving all of these 3 steps in mathematical induction, in fact, now the proof is, of course, for the entire set of domain یا set of آپ کی جتنی بھی inputs ہیں. In lecture 6, 7, 8 and 9, we discussed the recursive relations and recurrence relations. پہلے ہم نے فیبونیشی سیکوینس ڈسکس کی اور پھر ہم نے ہوموجینیس نان ہوموجینیس ریکرنس ریلیشنس ود کانسٹنٹ کوفیشینٹس کو ڈسکس کیا. اینڈ آف کورس اس کی ہم نے کچھ کریکٹرسٹکس بھی ڈیفائن کی، ہاؤ ٹو سالو سچ کائنڈ آف پرابلمس. اور فائنلی ہم نے موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنیکس لائک سبسٹیٹیوشن میتھڈ اور ریکرسو ٹری میتھڈ اینڈ فائنلی وی گیو دا پروف آف دا ماسٹر تھیورم. From lecture 6 to 9 we discussed the Fibonacci sequence and some recurrence relations. یعنی کہ فیبونیشی سیکوینس کا جو جنرل اسٹینڈرڈ پرابلم تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور پھر اس کی ہم نے ڈفرینٹ ویریشنس اور اس کی کافی جنرلائزیشن کی. اور آپ نے دیکھا کہ انفیکٹ فیبونیشی سیکوینس بھی ایک قسم کا ریکرسو ریلیشن ہے. Then we discussed homogeneous and non-homogeneous recursive relations. Homogeneous recursive relation of first order, second order and higher order, ان کی ہم نے characteristics define کی، properties define کی and how to solve the homogeneous recurrence relations اس کی بھی ہم نے techniques سیکھی. دین آف کورس ہمارے پاس جو ہمارے ریئل ورلڈ پرابلمس ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آلویز آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ ماڈل ہے وہ ریکرنس ریلیشن ہی ہو، وہ نان ہوموجینیس ریکرنس ریلیشن بھی ہو سکتا ہے. سو دیٹس وائی وی ڈسکس دا نان ہوموجینیس ریکرنس ریلیشنز ایز ویل. اور پھر ہم نے اس طرح کی ٹیکنیکس سیکھی کہ ہاؤ ٹو کنورٹ اے نان ہوموجینیس ریکرنس ریلیشنز انٹو اے ہوموجینیس ریکرنس ریلیشن. ان کی آف کورس سالونگ ٹیکنیکس بھی ہم نے سیکھی. اور فائنلی ہم نے 3 امپورٹنٹ جو ٹاپکس تھے ان کو ڈسکس کیا، یعنی کہ سالونگ ریکرنس یوزنگ ریکرسو ٹری میتھڈ، یوزنگ سبسٹیٹیوشن میتھڈ اینڈ فائنلی آئی گیو دا پروف آف دا ماسٹر تھیورم. دس واز آل اباؤٹ دا ایشوز وچ وی ڈسکسڈ ان دا کیس آف ریکرنس ریلیشن. In lecture number 10 to 11 we discussed the asymptotic notations. As you know, when you are given for example any algorithm, so of course you have to measure its complexity. اس کی complexity کو measure کرنے کے لیے جو ہم نے notations use کی تھی those were theta, big omega, big O, small o and small omega. ہم نے دیکھا کہ انفیکٹ یہ ایسمپٹوٹک نوٹیشنز ہیں کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تھیٹا جو ہے وہ آپ کو باؤنڈیڈ کاسٹ دیتا ہے اور بگ اومیگا جو ہے دیٹ گیوز یو دا ایٹ لیسٹ کاسٹ اینڈ بگ اومیگا گیوز یو دا ایٹ موسٹ کاسٹ. پھر ہم نے ان کے درمیان ریلیشنز بھی ڈیفائن کیے اور ہم نے یہ دیکھا کہ انفیکٹ تھیٹا، بگ اومیگا اینڈ بگ او آل آف دیز آر ریفلیکسو ریلیشنز. اور ہم نے یہ دیکھا کہ تھیٹا از دا اونلی ریلیشن in all of these 5 asymptotic notations which is symmetric as well. یعنی کہ باقی جتنے بھی 4 ریلیشنز ہیں وہ سیمیٹرک نہیں ہیں بلکہ تھیٹا جو ہے یہ ایک یونیک ایسا آپریٹر ہے which is in fact symmetric. اور فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ all of these in fact 5 relations are transitive as well. اس طرح سے ہم نے کچھ ایگزامپلز لی کہ how to prove whether a given function belong to theta n, belong to theta n square or belong to theta gn or whatever it is. From lecture 12 to 14 we discussed 2 approaches, brute force approach and then divide and conquer approach. Brute force approach میں ہم نے 5 problems select کیے تھے. The first one was checking primality, second one sorting sequence of numbers, third one knapsack problem and fourth and fifth were closest pair in 2D, 3D and ND. This was the fourth problem and fifth was finding maximal points in n dimension. In divide and conquer approach جن problems کو ہم نے solve کیا تھا ان میں سے ہم نے 3 کو choose کیا. The first one was merge sort algorithm, second finding maxima in 1D and 2D اور third one جو ہے اس کو ہم نے finding closest pair of points in 2D. ان کو ہم نے solve کیا using divide and conquer approach. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کورس کے شروع میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ although brute force approach is not very effective and not very efficient, but in fact this is very important in a sense that you can at least understand the problem. کیونکہ سب سے پہلے آپ کو پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا this is very important. پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے if you make the solution
آف دا پرابلم یوزنگ بروٹ فورس اپروچ. ایک تو آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا اور دوسرا آپ کو پرابلم کی انفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. آفٹر دیٹ یو کین ڈیزائن سم الگوریدمز وچ آر ایفیشینٹ, کیونکہ بروٹ فورس اپروچ سے آپ سالو کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انفیکٹ which are the areas in which you have to improve the efficiency of the algorithm. یہی وجہ تھی کہ پہلے ہم نے بروٹ فورس اپروچ سے پرابلمس کو جب ڈسکس کیا, سالو کیا, تو اس کے بعد بروٹ فورس اپروچ کی لسٹ سے جو پرابلم ہم نے انفیکٹ سالو کیے تھے انہی میں سے میں نے 3 پرابلمس چوز کیے تھے اور ان کو میں نے ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے سالو کیا تھا. اور میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ ان فیکٹ ان یوزنگ بروٹ فورس اپروچ ہاؤ وی ہیو امپرووڈ دا ایفیشنسی آف دا الگوریدم وین وی ہیو یوزڈ دا ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان فیکٹ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ ہیو آلسو سم ڈس ایڈوانٹیجز, جیسا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پرابلم میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو دین آف کورس ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کین ناٹ بی اپلائڈ. ہاں, اگر آپ کے پاس جب آپ اس کی ڈی کمپوزیشن کرتے ہیں یعنی کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کیس میں اگر تو پرابلمس انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو دین آف کورس ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ از ویری افیکٹو. بٹ اف دس از ناٹ دا کیس دین ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کین ناٹ بی یوزڈ, اینڈ دین وی ڈسکس دا ڈائنامک اپروچ وچ کین بی یوزڈ فار دا پرابلمس ان وچ دا components are dependent to each other. Now from lecture 15 to 24 we discussed dynamic programming. Dynamic programming میں ہم نے 7 important problems discuss کیے. ہمارا جو پہلا problem تھا that was chain matrix multiplication problem. The second one was assembly line scheduling problem. اور third میں ہم نے generalization to n-line assembly scheduling problem discuss کیا. The fourth one was 0-1 knapsack problem. Fifth one was optimal weight triangulation problem. Sixth one was longest common subsequence problem. And last one problem was optimal binary search tree problem. As you can see here, the chain matrix multiplication problem was that if you are given A1, A2 up to AN number of matrices, where each matrix AI has dimension Pi-1 into Pi, the objective was to find the order of multiplication which minimizes the number of scalar multiplications. This was our problem of chain matrix multiplication problem. Yani ke we are given n number of matrices A1, A2, A3 up to AN, and you are given the sequence of their orders yani ke P0, P1, P2 up to Pn, where each matrix AI has the dimension Pi-1 into Pi. Now our objective was to find the order in which the matrices should be multiplied such that the total computational cost of the multiplication is minimum. This was the objective function. اس پرابلم کو ہم نے بروٹ فورس اپروچ سے ڈسکس کیا اور ہم نے دیکھا کہ اگر آپ اس پرابلم کو اس اپروچ سے سالو کرتے ہیں تو اٹ ریکوائرز دا ایکسپونینشیل کاسٹ ٹو سالو دس پرابلم ٹو فائنڈ دا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنس. پھر ہم نے دیکھا چونکہ اس پرابلم کے لیے آپٹیمل سب اسٹرکچر کین بی ڈیفائنڈ, سو دیٹس وائی وی ڈیفائنڈ آور آبجیکٹیو فنکشن MIJ, جس کے معنی یہ تھے کہ دس از دا minimum cost of multiplying the matrices from AI up to AJ. ہم نے matrices from AI to AJ کو decompose کیا into 2 classes AI to AK and then AK plus 1 to AJ. اسی طرح سے ہم نے ان کی costs define کر لی MIK اور MK plus 1J. تو اس طرح سے ہم نے ایک relationship define کر لیا in between MIJ and MIK and MK plus 1J. تو ہم نے دیکھا کہ in fact MIJ is equal to minimum of MIK plus MK plus 1J plus Pi-1 into PK into PJ. اس میں MIK تو آپ کی پہلی جو ڈیکمپوزیشن تھی اس کی کاسٹ تھی, اور MK plus 1J جو ہے دس واز دا کاسٹ آف دا میٹریسز فرام AK plus 1 to AJ. کیونکہ ان دونوں کلاسز کو فائنلی آپ نے ملٹیپلائی بھی کرنا تھا تو آف کورس ان کو ملٹیپلائی کرنے کی جو کاسٹ ہے دیٹ واز Pi-1 into PK into PJ. This is you know. Now our objective was to find the K for which this MIJ is minimum. یہ ہمارا انفیکٹ آبجیکٹیو فنکشن تھا. اس کی جو بیس کیس تھا وہ آپ کو پتہ ہے, دیٹ واز ویری ایزی کہ اگر آپ MII کمپیوٹ کریں
اس کے معنی یہ ہیں کہ یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی دا میٹرکس فرام اے آئی ٹو اے آئی، جو کہ اے کی میٹرکس ہوگا تو لہٰذا وہ کاسٹ 0 ہوگی. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ڈائگنل کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آلریڈی آپ کا بیس کیس بن گئے، اینڈ آفٹر دس بیس کیس وی کمپیوٹیڈ دا اپر ڈائگنل اینڈ دین اپر ڈائگنل، اور فائنلی ہم نے M1 n کمپیوٹ کر لیا ویئر n از دا ٹوٹل نمبر آف میٹریسز. تو اس طرح سے دا چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم واز سالوڈ یوزنگ دا ڈائنامک پروگرامنگ. Our next one problem was assembly line scheduling problem, in which we were given 2 assembly lines with n stations. The jth station on line I was denoted by Sij. اس کا assembly time جو ہے وہ Aij تھا، entry time Ei تھا، exit time Xi تھا، اور assumption یہ تھی کہ after going through the jth station on line I, the auto goes on to the j+1 station on either line. There is no transfer cost if it stays on the same line. It takes time Tij to transfer to other line after Sij. The problem was to determine which stations to choose from line 1 to n to minimize the total cost through the factory. This was the assembly line scheduling problem. اس پرابلم کو 2 لائن کے لیے ہم نے سالو کیا یوزنگ دا ڈائنامک پروگرامنگ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ہم نے اس کو جنرلائز کر لیا تھا فار n لائنس، یعنی کہ اس میں ہم نے کچھ اور ازمپشن لے لی تھیں. اس کیس میں تو یہ تھا کہ دیر از نو ٹرانسفر کاسٹ فرام دا اسٹیشن Sij ٹو دا سیم لائن ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن، لیکن اس میں ہم نے جنرلائزیشن میں یہ سپوز کیا تھا کہ اٹ مائٹ بی دیٹ دیئر از اے کاسٹ فرام اسٹیشن Sij ٹو Sij+1. اس پرابلم کو بھی ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ سے ہی آف کورس سالو کیا تھا، اور ہم نے انیشلی اس کا آف کورس انالیسس کیا تھا یوزنگ بروٹ فورس اپروچ، اور ہم نے کہا کہ 2 لائن اسمبلی پرابلم کے لیے جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ ول بی ایکسپونینشیل. دیٹس وائی دین وی ڈسکسڈ اٹ یوزنگ دا ڈائنامک پروگرامنگ. آور 4th one problem was 01 knapsack problem. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 01 knapsack پرابلم میں وی آر گیون n نمبر آف آئٹمس، ان کی ویلیوز گیون ہیں، ان کے ویٹس بھی گیون ہیں، اور آپ کو کوئی کیپیسٹی آف knapsack بھی گیون ہے. اینڈ آور آبجیکٹیو از ٹو سلیکٹ دا آئٹمس جن کی ویلیوز تو سب سے زیادہ ہوں، یعنی کہ ان کی سم آف دا ویلیوز آف دا آئٹمز از میکسیمم، بٹ سم آف دا ویٹس آف دا آئٹمز ڈز ناٹ انکریز دا کیپیسٹی آف دا بیگ. دس واز دا پرابلم آف 01 knapsack پرابلم. اس پرابلم کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ بروٹ فورس اپروچ میں بھی سالو کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ واز ایکسپونینشیل، اینڈ دین وی سالوڈ دس پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے دیٹ ہیز بیکم n انٹو کیپٹل W. n از ٹوٹل نمبر آف آئٹمس، اور کیپٹل W از دا ان فیکٹ کیپیسٹی آف دا knapsack. کیونکہ کیپیسٹی آف knapsack کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا کیا اپر باؤنڈ ہے یا اس کی کیا لمٹ ہے. سو دیٹس وائی دس از ون آف دا ریزن دیٹ 01 knapsack پرابلم از آلسو ان فیکٹ NP کمپلیٹ پرابلم. لیکن ہم نے اس کو 01 knapsack پرابلم کو کہیں پروو نہیں کیا تھا کہ دس از NP کمپلیٹ پرابلم. Our next problem was optimal weight triangulation of the convex polygon. Convex polygon you know, and triangulation of a convex polygon is a maximal set T of pairwise non-crossing chords. And our problem was that we are given a convex polygon and determine a triangulation that minimizes sum of the perimeters of its triangles. This was the optimal weight triangulation problem. Optimal weight triangulation problem کی جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے optimal weight triangulation problem کو سالو کرنے کے لیے ایک گراف ڈیفائن کیا، ڈوئل گراف جس کو ہم نے کہا تھا، اور اس کو ہم نے ریلیٹ کیا ود دا چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم. اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ دا الگورتھم فار دا چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم کین بی یوز ٹو سالو دا آپٹیمل ویٹ ٹرائنگولیشن پرابلم. اس سے جو انفیکٹ ہم نے لیسن لرن کیا دیٹ واز اٹ از آلویز پاسبل ٹو میک اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو پرابلمس اف یو کین میک سچ اے ریلیشن شپ، یعنی کہ ایک پرابلم کو دوسرے پرابلم میں اگر آپ کسی 1-to-1 کورسپونڈنس سے ڈیفائن کر لیتے ہیں تو دین آف کورس یو مے یوز آل دا کریکٹرسٹکس پراپرٹیز آف ون پرابلم ٹو دا ادر پرابلم. Our 6th one problem was longest common subsequence problem, جس میں you were given 2 sequences x and y and our objective was to find the longest common subsequence of x and y. یعنی کہ آپ کو کوئی sequences x اور y given ہیں، x کی length m ہے، y کی length n ہے. اس کو پہلے ہم نے brute force approach سے solve کیا، اور ہم نے دیکھا کہ if you are given a sequence x then there must be 2 power m number of sequences subsequences in the sequence x. پھر ہم نے چیک کیا کہ ویدر ایچ آف دیز سیکوینس ڈز ایگزسٹ ان دا
is also a subsequence of y or not. In this way, we identified all the set of sequences which are common to both x and y. پھر ہم نے ان کی لینتھس کمپیوٹ کر کے دیکھا کہ جس کی لینتھ سب سے زیادہ ہے ان فیکٹ دیٹ از دا لانگیسٹ کامن سب سیکوینس. یہ آف کورس آپ کی بروٹ فورس اپروچ سے ہمارا اس کا ہم نے سولوشن دیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اگین بروٹ فورس اپروچ سے دس پرابلم ہیز دا ایکسپونینشیل کاسٹ. پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا اس کو ہم ڈائنامک پروگرامنگ سے بھی سالو کر سکتے ہیں. تو فائنلی وی آبزروڈ دیٹ دا آپٹیمل اسٹرکچر پراپرٹی از ڈیفائنڈ اینڈ آف کورس دا ٹرمینیشن کیس از آلسو دیئر. دین بیسڈ آن this reasoning we solved this problem using dynamic programming. Dynamic programming میں solve کرنے کے لیے جو ہم نے لیما یوز کیا تھا that was the core of solving this problem using dynamic programming. آئیں اس لیما کو دیکھتے ہیں. If x and y are two sequences of length m and n respectively, and let us suppose that z is a sequence z1 z2 up to zk which is longest common subsequence of x and y. If xm is equal to yn, then zk is equal to xm and zk minus 1 is longest common subsequence of xm minus 1 and yn minus 1. If xm is not equal to yn, then zk not equal to xm implies z is LCS of xm minus 1 and y. And if xm is not yn, then zk is not equal to yn implies that z is LCS of x and yn minus 1. اس لیما کا میں نے آپ کو پروف دیا تھا اور فائنلی بیسڈ آن دس لیما ایز یو کین سی ان دس سلائیڈ ہم نے اس کی آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کی تھی. سی آئی جے کو ہم نے کہا تھا دس از دا لینتھ آف دا لانگیسٹ کامن سب سیکوینس آف دا سیکوینس ایکس آئی اینڈ وائی جے. چونکہ آپ کے پاس اگر ایکس ایم اور وائی این ایکول ہیں تو آف کورس زیڈ کے مائنس ون از ایل سی ایس آف ایکس ایم مائنس ون اینڈ وائی این مائنس ون. اس پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ if xi is equal to yj then cij is equal to ci minus 1 comma j minus 1 plus 1. اور اگر آف کورس آپ کے پاس xi اور yj ایکول نہیں ہے تو then you have to take the maximum of ci minus 1 comma j and ci comma j minus 1. یہ جو اوپر آپ لیما دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی کی بیس پہ I have given here the recursive model. Now using this recursive model you can prove or you can find the longest common subsequence of the given sequence xm and yn. بیس کیس آف کورس اس کا آپ کا بہت سمپل ہے کہ اگر آپ کے پاس x یا y دونوں میں سے کوئی ایک سیکوینس ایمپٹی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ either I is 0 or j is 0, then of course Cij is equal to 0 and your final objective is to find Cmn where Cmn means length of the longest common subsequence of x and y. Our next sequence of lectures was on greedy algorithms جس میں ہم نے 5 algorithms ڈسکس کیے تھے. The first one was activity selection problem, second was fractional knapsack problem, third one was coin change making problem, اور fourth one was Huffman coding problem, the last one was road trip problem. In case of activity selection problem, as you know, we were given a sequence, a set of activities A1, 2, 3 up to some n, and of course we were given the starting and finishing time of all of these activities, and we were given a resource, and our objective was to find the maximum subset of activities which are mutually compatible. Mutually compatible کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ if both of these activities do not conflict with each other. یعنی کہ اگر آپ کو کسی ایکٹیویٹی اے آئی کا انٹرول گیون ہے ٹائم انٹرول, کسی ایکٹیویٹی اے جے کا ٹائم انٹرول گیون ہے, تو آف کورس بوتھ آف دیز انٹرولز مسٹ بی ڈسجوائنٹ, جس کے معنی یہ ہیں کہ ایکٹیویٹی اے جے کین بی ایگزیکیوٹیڈ اونلی وین دا ایکٹیویٹی اے آئی ہیز فنشڈ اینڈ آف کورس وائس ورسا. اس پرابلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو ہم نے پہلے ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کیا, اس کا ہم نے ریکرسو ماڈل بنایا اور ہم نے دیکھا کہ ان فیکٹ دس از سم اسپیشل ٹائپ آف پرابلم ان وچ گریڈینیس از دیئر, اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایکٹیویٹی خاص قسم کی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کو چوز کرنے سے آپ کا سب پرابلم جو ہے وہ انفیکٹ ایک سب پرابلم جو ہے وہ ایمپٹی ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو انفیکٹ ریکرسو ماڈل تھا اس میں جو 2 سب پرابلمس تھے ان کیس آف ڈائنامک پروگرامنگ سولوشن دیٹ واز ریڈیوسڈ ٹو اے سنگل سب پرابلم. دس واز دا اسپیشل سم تھنگ ان دس پرابلم, اور پھر ہم نے اس کا ریکرسو الگوریتھم ڈیزائن کیا اینڈ آف کورس دین وی کنورٹیڈ اٹ انٹو ایٹریٹو ون.
تو لہٰذا اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اف یو نو سم ریکرسیو میتھمیٹیکل ماڈل بیسڈ آن دا ڈائنامک پروگرامنگ، اور اگر آپ یہ پروو کر لیں کہ گریڈینس از دیئر ان دس پرابلم، دین آف کورس یور پرابلم کین بی سالوڈ ایفیشینٹلی، جیسا کہ ہم نے اس ایکٹیویٹی سلیکشن پرابلم کے کیس میں دیکھا. اور سیکنڈ ون پرابلم واز فریکشنل نیپسیک پرابلم. اس کے لیے ہم نے اس کی جو ویلیوز تھیں ان کو پر یونٹ ویٹ کے لحاظ سے کمپیوٹ کر لیا، ان کو ڈسینڈنگ آرڈر میں ہم نے سارٹ کر لیا، اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ جو موسٹ ویلیویبل آئٹمس تھے ان کو آپ نے چوز کر لیا. چونکہ فریکشنل نیپسیک پرابلم میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ آئٹم کا فریکشن بھی چوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ 0-1 کی طرح نہیں ہے کہ آپ آئٹم کو چوز کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ فریکشن بھی لے سکتے ہیں. سو دیٹس وائی اگر آپ نے اس کو پر یونٹ کاسٹ میں ڈیوائڈ کر لیا اور فریکشن یو کین چوز، دا پرابلم بیکیم اے گریڈی پرابلم. تو اس کو آپ نے کافی آسانی سے انفیکٹ پرابلم کو کمپیوٹ کر لیا. Our third one problem was coin change making problem کہ you are given a set of coins، ان کی آپ کو آف کورس اماؤنٹس گیون ہیں، اور آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ you want to convert a given amount into a minimum number of coins. اس کے لیے ہم نے ایک فکٹیشیس جو کوائن سسٹم ہے اس کی ایگزامپلز لے کے دیکھا کہ دس از ناٹ پاسبل آل دا ٹائم دیٹ یو کین سالو دس پرابلم یوزنگ دا گریڈی اپروچ. After the greedy algorithm, I gave a series of lectures on the graph theory. گراف تھیوری میں ہم نے کافی ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤ ٹو ریپرزینٹ اے گراف یوزنگ ڈفرینٹ اسٹرکچرس، اور پھر ہم نے اس کے سرچنگ کے کچھ الگوریدمس ڈسکس کیے. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس، اور فائنلی ہم نے شارٹیسٹ پاتھ پرابلمس کو بھی کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کوئی گیون گراف جی ہے، اس کو آپ 2 ویز میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ایڈجیسنسی میٹرکس اینڈ ایڈجیسنسی لسٹ. اینڈ آف کورس بوتھ آف دیز ہیو ایڈوانٹیجز اوور ایچ ادر، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو کسی ایک کی جو ہے وہ امپورٹنس نظر آئے گی، اور کبھی آپ کو دوسری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ یوزفل نظر آئے گی. اس کے بعد ہم نے سرچنگ الگوریدمس ڈسکس کیے، جس میں ہم نے ڈیپتھ فرسٹ سرچ اور بریڈتھ فرسٹ سرچ الگوریدمس بھی ڈسکس کیے. ہم نے ان کی اپلیکیشنز بھی دیکھیں. ہم نے دیکھا کہ ان کیس آف ڈیپتھ فرسٹ سرچ وی ڈسکسڈ 2 applications of this algorithm. The first one was sorting vertices of the graph in topological order, and the second one application was finding the strongly connected components of the graph. اس کے بعد ہم نے منیمل اسپیننگ ٹری الگوریدمس جو ڈسکس کیے، اس میں 2 امپورٹنٹ الگوریدمس وار کرسکل الگوریدم اینڈ پریمس الگوریدم. اینڈ ایز یو نو کہ منیمل اسپیننگ ٹریز کیا ہوتے ہیں، ہم نے ان کو پہلے ڈیفائن کیا، ان کی امپورٹنس کو ڈیفائن کیا، ان کے لیے ہم نے کچھ ریئل ورلڈ پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس کیے، اینڈ آف کورس ان کی اپلیکیشنس کو ڈسکس کرنے کے بعد فائنلی وی گیو 2 الگوریدمس پریمس اینڈ کرسکل. آور لاسٹ ون ٹاپک آن گراف تھیوری واز فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھ. شارٹیسٹ پاتھ پرابلمس کو ہم نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. دا فرسٹ ون واز سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ پرابلم، دا سیکنڈ ون واز سنگل ڈیسٹینیشن شارٹیسٹ پاتھ پرابلم، اور تھرڈ ون واز 1 پیئر یعنی کہ سنگل پیئر شارٹیسٹ پاتھ پرابلم، اینڈ لاسٹ ون واز آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ پرابلم. ان دا سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ پرابلمس ہم نے 3 الگوریدمس ڈسکس کیے. دا فرسٹ ون واز بیلمین فورڈ الگوریدم، دا سیکنڈ ون واز فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھ فار ڈائریکٹڈ اسائکلک گراف، جس میں ہم نے ٹاپولوجیکل سارٹنگ کا بینیفٹ لیا، اینڈ تھرڈ ون الگوریدم واز ڈجکسٹرا الگوریدم. اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ اف یو ہیو سالوڈ the single source shortest path problem, then it can be reused to solve the single destination shortest path problem. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ single pair shortest path problem is a special case of single source shortest path problem, so that's why we did not discuss it again. And our last one topic was all pair shortest path problem, جس میں ہم نے 3 algorithms ڈسکس کیے. The first one was like matrix multiplication, second one was the Floyd-Warshall algorithm, and third one was Johnson algorithm. اور ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو میک دا یوز آف بیلمین فورڈ اینڈ ڈجکسٹرا الگوریدم ٹو فائنڈ آل پیئر شارٹیسٹ پاتھ پرابلم ان کیس آف جانسن الگوریدم. یہ تو ہمارے گراف تھیوریٹک الگوریدمس اور کانسیپٹس تھے. اس کے بعد ہماری نیکسٹ سیریز آف لیکچرس واز آن دا نمبر تھیوری. نمبر تھیوری میں ہم نے کافی بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ بھی آف کورس ڈسکس کیے. ہم نے کافی امپورٹنٹ ریزلٹس جو ہیں ان کا پروو کیا وچ ور ویری یوزفل ان ڈیزائننگ دا الگوریدمس ان نمبر تھیوری. ہم نے جی سی ڈی کمپیوٹ کرنے کا بروٹ فورس اپروچ سے ایک جو الگوریدم ہے وہ بھی ڈیزائن کیا.
اینڈ دین وی امپرووڈ دا ایفیشنسی, اور ہم نے یوکلڈ الگوریتھم ڈسکس کیا ٹو فائنڈ دا جی سی ڈی آف اینی ٹو گیون نمبرز. کیونکہ جی سی ڈی فائنڈ کرنے کے لیے جو ہم نے یوکلڈ الگوریتھم ڈسکس کیا تھا وہ صرف آپ کو جی سی ڈی ہی کمپیوٹ کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ گیو یو دا کوفیشینٹس وین یو ہیو ریٹن جی سی ڈی ایز اے لینئر کمبینیشن آف دا اوریجنل نمبرز اے اینڈ بی. سو دیٹس وائی وی ایکسٹینڈیڈ دا یوکلڈ الگوریتھم اینڈ وی گیو اٹ دا نیم آف Euclid extended algorithm, and of course we designed algorithm and we gave the proof of it. اور فائنلی ہم نے چائنیز ریمائنڈر تھیورم ڈسکس کیا, اور اس کے بعد ہم نے آر ایس اے کرپٹو سسٹم کا الگوریتھم بھی ڈسکس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چائنیز ریمائنڈر تھیورم کی کچھ اپلیکیشنز بھی ڈسکس کی تھیں کہ اگر آپ کوئی ایڈیشن ملٹیپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں ایفیشینٹلی, دین میکنگ دا یوز آف چائنیز ریمائنڈر تھیورم دس کین بی ڈن. آر ایس اے کرپٹو سسٹم میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی سیکوینس آف اسٹیپس بھی آپ کو دی تھی. فرسٹ آف آل وی سیلیکٹیڈ 2 پرائم نمبرز پی اینڈ کیو وچ ور ڈسٹنکٹ, اینڈ دین وی کمپیوٹیڈ n از اکول ٹو پی کیو, جو کہ n کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے ماڈولو ان دا کمپیوٹیشن آف آر ایس اے سسٹم. ان دا تھرڈ ون اسٹیپ وی کمپیوٹیڈ دا ٹوشن فنکشن فائی n, اس کی ہم نے کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی, اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک انٹیجر e لیس دین فائی n وچ واز ریلیٹیولی پرائم ٹو فائی n, اس کو ہم نے سلیکٹ کیا, اینڈ دین وی کمپیوٹیڈ اٹس انورس d such that d is equal to 1, d is congruent to 1 modulo phi n, اور finally ہم نے en کو پبلش کیا as a public key and dn was the secret key. This was the sequence of steps in the RSA crypto system, and of course we gave couple of examples that how to make the use of RSA in encryption and decryption. In the next slide, lecture 41 to 44, we discussed string matching problem, polynomials, multiplication and fast Fourier transform. Our last one topic was NP completeness. In case of string matching problem, as you know, we discussed 3 algorithms. The first one algorithm was a Naive approach या Naive algorithm. The second one was Rabin-Karp algorithm. और third one was the string matching using finite automata. ہم نے دیکھا کہ جو نیو اپروچ سے الگوریتھم تھا وہ ایک قسم کی بروٹ فورس اپروچ تھی, پھر ہم نے اس کو امپروو کیا یوزنگ Rabin-Karp algorithm, اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ الگوریتھم واز یوزنگ فائنائٹ آٹومیٹا. پھر ہم نے اپنے نیکسٹ ٹاپک میں دیکھا کہ ہاؤ ٹو ملٹیپلائی 2 پولینومیلس ایفیشینٹلی ود دا سپورٹ آف FFT یعنی کہ فاسٹ فورئر ٹرانسفارم. اینڈ آور لاسٹ ون ٹاپک واز NP کمپلیٹنیس, جس کے لیے ہم نے ایک پرابلم کو فرام اسکریچ اس کا پروف دیا کہ دس از NP کمپلیٹ پرابلم یعنی کہ سرکٹ سیٹسفائبلٹی پرابلم, اور اس کی بیس پہ ہم نے ایک سیکوینس یعنی کہ ایک سیٹ آف پرابلمس کو پروف کیا کہ دیز آر ان فیکٹ NP کمپلیٹ پرابلمس. یہ تو ہمارا ایک بریف سا ریویو تھا اس کورس کا. اس کورس میں جو ہمارے پاس ایک خاص لمیٹڈ ٹائم تھا اس میں میں نے آپ کو میکسیمم ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دس کورس میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. آپ چونکہ MS کی ڈگری ہے, آپ نے آگے تھیسس بھی لکھنا ہوگا, آپ نے آگے PhD بھی کرنی ہوگی, تو اس لیے میں اس کے اوپر کچھ کامنٹس دینا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو اوریجنیٹ دا ریسرچ یا ریسرچ کو ہم سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم پسند ہے, اس کو میں اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے, آپ نے آلریڈی اس پہ کچھ پڑھ رکھا ہے, فردر اس میں آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو اس پرابلم کا آپ اوور آل سروے کریں, اس کا ایگزسٹنگ ورک جو ہے اس کو پڑھیں, اس پرابلم کے ڈفرینٹ ویریئنٹس کو آپ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں, جیسا کہ ہم نے اس الگوریتھم میں بھی کچھ پرابلمس کے ویریئنٹس ڈسکس کیے. اور جب آپ اس کی ایگزسٹنگ ورک کو انڈرسٹینڈ کر لیں, اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس کو ڈسکس کر لیں, تو دین ٹرائی ٹو پرپوز یور اون ویریئنٹ. اب جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یو ول بی ایبل ٹو پرپوز یور own variant, then of course this will be a good starting point in your research. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.